حضور سرور عالم شفیع اعظم نور مجسم اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب آقائے دو جہاں حامی بے کساں زینت بزم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ ملکہ فردوس بری میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا در نہاں عفت کا گنج گراں شہزادی کون مقاں نقشہ خیر الورا سیرت بدر الدجا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا 3 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ میں وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی اور آپ کا نام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رکھا۔ آپ کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ میرے محبوب نے آپ کا نام فاطمہ رکھا اور حضور نے فرمایا کہ رب کائنات جل جلالہ نے فاطمہ اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو حضور کا ہم شبیہ نہیں دیکھا۔ فاطمہ کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ آپ جب گفتگو کرتی تو یوں پتہ چلتا حضور گفتگو کر رہے ہیں، آپ جب چلتی تو یوں پتہ چلتا حضور چل رہے ہیں۔ آپ گفتار میں، اخلاق میں، کردار میں، چال ڈال میں حضور کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے، بوسہ دیتے اور اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ بیٹھاتے، استقبال کرتے، بوسہ دیتے اور اپنی مسند پہ بیٹھاتے۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ میری اور میری والدہ کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے اجازت لے کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز مغرب حضور کے پیچھے ادا کی۔ نماز مغرب کے بعد حضور مسجد میں ہی جلوہ فرما رہے، حضرت حذیفہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ نماز عشاء کا وقت ہوا، جناب حضرت حذیفہ نے نماز عشاء بھی حضور کی معیت میں حضور کے پیچھے ادا کی اور نماز عشاء کے بعد جب حضور جانے لگے حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے چل پڑے کہ والدہ سے وعدہ کر کے آیا تھا امی جان اگر آپ اجازت دیں گی میں جاؤں گا اور حضور سے آپ کے لیے اپنے لیے دعا کرواؤں گا، عرض کروں گا کہ آقا ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ دعا تو حضور سے لی نہیں، حضور جانے لگے، میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلنے لگا حضور نے فرمایا کیا تو حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا اللہ تیری حاجت پوری کرے۔ فرمایا جا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ اب حضرت حذیفہ کے دل کی جو بات تھی ابھی زبان پہ نہ لائی تھی، ابھی حضور کو عرض نہ کیا تھا، حاجت ابھی دل میں تھی، زبان پہ نہیں لائی تھی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ جا رب تیری بھی بخشش فرمائے، تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ حذیفہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ آج پہلی مرتبہ روح زمین پہ آیا اور 2 کاموں کے لیے آیا۔ ایک تو یہ میری زیارت کرنا چاہتا تھا، اس نے رب سے اجازت مانگی، رب کی اجازت سے آج پہلی مرتبہ یہ روح زمین پہ آیا،
اس کا پہلا کام میری ملاقات، میری زیارت تھی۔ یہ آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، پہلی مرتبہ حاضر ہوا۔ ایک تو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، دوسرا میرے لیے خوشخبری لے کے آیا۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ فرشتہ یہ پیغام لے کے آیا، یہ خوشخبری لے کے آیا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ وَسَيِّدَا شُبَابِ اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فرشتہ آج یہ دو پیغام لے کے آیا تھا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ اور ترمذی میں حدیث سے مبارکہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من احب ہذین، فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان دونوں سے پیار کیا۔ کن سے؟ فرمایا حسن سے اور حسین سے۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی وہ اباہما، اور جس نے ان کے والد محترم مولا کائنات حسن و حسین کے بابا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کی، و امہما، اور جنہوں نے ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ ملکہ فردوس بری، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہا، عفت کا گنج گراں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے محبوب نے اسے خوشخبری سنائی کہ جو حسن حسین سے محبت کرے، مولا علی سے محبت کرے، جناب سیدہ فاطمہ سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن رب کائنات جل جلالہ اس کو میری معیت عطا فرمائے گا۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اس کو قیامت والے دن میرا درجہ عطا فرمائے گا۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔